اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشروا ولا تنفروا اسروا ولا تعسروا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الامام سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ العزیز ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. ان معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یزال من امة قائمات بأمر اللہ لا یضرهم من اخذلهم ولا من خلفهم حتى یأتی امر اللہ وهم على ذلك او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کو روایت کی کہ ایک جماعت ہمیشہ ایسی رہے گی جو اللہ کے حکم پر قائم رہیں گی. ان کو وہ لوگ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، ان کے مخالف لوگ جو ان کی رسوائی کے پیچھے پڑیں گے، اور نہ وہ لوگ جو ان کی مخالفت میں رہیں گے، یہاں تک کہ اللہ جل شانہ کا حکم ایسی حالت میں آ جائے، یعنی قیامت قائم ہو جائے. قیامت تک ایسی جماعت اللہ جل شانہ ایسے افراد کو اللہ باقی رکھیں گے، اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے والے افراد کو اللہ جل شانہ باقی رکھیں گے، اور ان کو جو ہے ان کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے فرمایا یہاں تک کہ قیامت واقع ہو جائے. کہ اصل دین کی حفاظت کے لیے اللہ جل شانہ نے علماء کرام کو اللہ نے منتخب فرمایا کہ نبی کی وراثت کے جو حقیقی ذمہ دار ہیں اور حقیقی جو ان کے اہل ہیں وہ اہل علم ہیں، علماء ہیں. اسی لیے فرمایا ہر زمانے میں جو خیر آئی وہ علماء کے راستے سے آئی، علماء کے ذریعے سے آئی، اور ہر زمانے میں جو فتنہ فساد ہوا اور اللہ کی نصرت اور مدد سے دور ہو گئی امت، وہ علماء کی غفلت اور علماء کے مناظروں کی وجہ سے اور علماء کی آپس کے اختلافات کی وجہ سے امت جو ہے وہ اللہ کی نصرت سے محروم ہوئی. تو ہر زمانے میں خیر آئی اہل علم کے ذریعے سے، ہر زمانے میں جو شر آیا وہ اہل علم کے ذریعے سے آیا. تو اللہ جل شانہ نے ہر قیامت تک ایسی جماعت کو باقی رکھیں گے، اور اللہ جل شانہ نے قرآن عظیم میں بار بار اس کی ترغیب دی، اس امت کے فضائل، اس امت کی ذمہ داری. وَلْتَكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہو اس امت میں جو خیر کی طرف بلائے اور اللہ کی نافرمانی اور اللہ سے دوری کرنے والے انسانوں سے، غفلتوں سے ان کو نکالے، برائیوں سے روکے، اور جو اللہ فرما رہے یہی لوگ پورے کامیاب ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تو یہ جماعت قیامت تک باقی رہیں گی، چاہے مخالفت کرنے والے کتنی بھی مخالفت کریں، اللہ جل شانہ کی نصرت اور مدد اہل حق کے ساتھ ہمیشہ رہیں گی. شرط یہ کہ مخلصین ہوں، اخلاص والوں کے ساتھ، مخلصین کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. تو اللہ کا وعدہ نصرت جو ہے وہ اخلاص کی بنیاد پر ہے. اور دوسری بات کہ اللہ جل شانہ قیامت تک ایسی جماعت کو، ایسے افراد کو اور ایسے نظام کو اللہ باقی رکھیں گے کہ خیر کے کام کی محنت اور کوشش اور جان مال کا لگانا اللہ کے دین کے لیے قیامت تک ایسی جماعت باقی رہیں گی. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. کہ تم سب سے بہتر امت ہو، سب سے بہتر. جیسے کسی کو شاباشی دی جاتی ہے، اللہ جل شانہ نے تمغہ امتیاز دیا کہ تم سب سے بہتر امت ہو. کس بنیاد پر؟ کہ تم کو نکالا گیا ہے، تم کو بھیجا گیا ہے. اللہ نے ایک ذمہ داری دے کے دنیا میں بھیجا ہے اس امت کے ہر فرد امتی کو اللہ نے ایک ذمہ داری دی ہے. پہلی ذمہ داری اپنی ذات سے، اللہ سے تعلق اپنا صحیح کرنا، پورا دین میری زندگی میں داخل ہو جائے، یہ پہلی ذمہ داری ہے. دوسری ذمہ داری اپنے اہل کی فکر کرنا، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے بچوں کی، اپنے خاندان والوں کی. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین کی دعوت شروع کی، اس میں یہ آیتوں کو علماء نے شمار کیا. سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو اللہ نے فرمایا
اپنے گھر والوں کو، خاندان والوں کو اللہ سے ڈرائیں. وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے رشتہ داروں کو سب سے پہلے دعوت شروع کی. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر فثیابک طاہر. سب سے پہلے یہ دعا آیت علماء نے فرمائی. آپ صفا پہاڑی پر چڑھ کر دعوت دی، اپنے رشتہ داروں کو سب سے پہلے جمع کیا، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضیافت بھی ان کی فرمائی، اور جو ان کو جو اپنے رشتہ داروں کو، خاندان والوں کو، اپنے قبیلے والوں کو سب سے پہلے اللہ کی طرف بلایا. تو پہلی ذمہ داری اپنی ذات سے اللہ کے دین پہ پورا چلنا، اور اس کے لیے کوشش اور صحیح کرنا، قربانی دینا. اور دوسری ذمہ داری اپنے گھرانے کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے بچوں کی فکر کرنا، یہ دوسری ذمہ داری. تیسری ذمہ داری پوری انسانیت کی فکر کرنا. یہود نصارہ جتنے مذاہب ہیں، جتنے مذہب ہے دنیا میں، سارے جو ہے باطن مذہب ہیں یہ، ان سب کو حق کی طرف بلانا، اسلام کے نور کی طرف بلانا، اللہ سے ان کی معرفت ان کے اندر پیدا کرنا. تو پوری انسانیت کی فکر کرنا ہمارے ذمے ہے. یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیہم جمیعا، کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم نے سارے انسانوں کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا. اللہ جل شانہ نے قرآن میں بار بار اس کا ذکر فرمایا، اور پوری انسانیت کی فکر ہمارے ذمے اللہ نے لگایا. اسی لیے تمغہ امتیاز ہے کہ ہم نے تمہیں نکالا ہے اس ذمہ داری کے لیے کہ تم خیر کی طرف لوگوں کو بلانے والے، اور اللہ کی ناراضگی سے اور نافرمانی سے روکنے والے. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر اعتماد اور اللہ پر یقین کرنے والے، اللہ پر ایمان لانے والے. تو جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی ذمہ داری ہے پوری انسانیت کی فکر کرنا. سب سے پہلے اپنی ذات. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، کہ اپنی ایمان والو سب سے پہلے اپنی فکر کرو، اپنی آخرت بنانے کی فکر، اپنے اعمال بنانے کی فکر. ہمارے اندر جو فطرت ہے انسانوں کے اندر، وہ دوسروں پر نظر جاتی ہے، ہماری دوسروں کے عیب، دوسروں کی کمیوں پر ہماری نظر جاتی. تو اللہ نے انسان کی فطرت رکھی، اس کو دبانا، اپنے شر کو دبانا، اپنے شر کو دبا کر خیر کو ظاہر کرنا، یعنی اس سے اچھا گمان کرنا، اپنے بھائی سے، انسانوں سے اچھا گمان کرنا، ان کے اندر خیر تلاش کرنا، ان کی جو کمیوں پر ان کی نظر نہ ہو، کمیاں نظر آئے تو ان کے لیے دعا کرنا، کوشش کرنا، ان کو اللہ کی طرح اللہ کا پیغام اور دعوت پیش کرنا حکمت کے ساتھ. یہ امت کی ذمہ داری ہے. اسی لیے جو یہ جدید وسائل ہیں، اس کے ذریعے سے محنت کی جا رہی ہے. علماء کرام کتابوں کے ذریعے سے، جو ہے اور بیانات کے ذریعے سے، ہر اعتبار سے کوشش اور محنت اور سعی کی جا رہی ہے. کیا امت جو ہے، اتنا بڑا طبقہ امت کا جو اللہ کی ناراضگی میں دوڑ لگا رہا ہے جہنم کی طرف، اور جنت سے بہت دور جا رہی امت، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقے سے بہت دور جا رہی ہے. تو ایک دوڑ ہے دنیا کی، ان کو روکنا، ان کو بچانا، آخرت کی ان کا فکر پیدا ہو، اور ان کا جو اللہ جل شانہ سے تعلق صحیح ہو، ایمان ان کے قلب میں راسخ ہو، آخرت مستحضر ہو. تو یہ جو اکثر طبقہ ہر امت میں جو ہے نافرمانی میں اپنی زندگی گزاری، اور ان میں جو اللہ جل شانہ نے ہر زمانے میں اہل حق کو اللہ نے کھڑا فرمایا، ان کو دعوت دی، اور اپنا پیغام ان کے ذریعے سے، اپنے بندوں کے ذریعے سے، جن کے اندر اللہ جل شانہ نے خیر دیکھی، ان سے اللہ نے کام لیا ہر زمانے میں. تو وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وطن، اور اللہ فرما رہے برائی سے روکنے والے. کنتم خیر اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. جب تک اللہ کے ذاتی عالی پر یقین نہیں ہوگا، اللہ کے وعدوں پر یقین، تو محنت کر نہیں سکتا آدمی. تو سب سے پہلے اپنی ذات. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کہ تمہارے غیر کی جو کوتاہی اور تمہارے غیر کی جو ہے اللہ سے دوری اور ان کی نافرمانیاں تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گی، ضرر نہیں پہنچائیں گی. تو اپنی ذات سے عمل کرنا. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو روشن چراغ فرمایا، چراغ سے چراغ جلتا ہے. تو اللہ جل شانہ نے مخلصین کے ذریعے سے ہر زمانے میں ہدایت کو اللہ نے عام فرمایا، اور ماحول کو بدلا، زمانے کو بدلا، اعمال کو بدلا. ایمان کو جو ہے درست اللہ نے فرمایا، ایمان اپنے عقیدے کو اللہ نے صحیح فرمایا علماء کرام کے ذریعے سے. تو اللہ جل شانہ نے وراثت، صحیح وراثت کے انبیاء کے وارث جو ہے وہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہیں. ان کی وراثت کے علماء وارث ہیں. اللہ جل شانہ نے قرآن میں افراد کے
اور قوموں کے واقعات اللہ جل شانہ نے اپنے قرآن عظیم میں ذکر فرمائے۔ اللہ ہمیں قرآن کی تفسیر پڑھنے کی، اس کی ترجمے کی جو ہے کوشش اور سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پوری انسانیت کے لیے اور قیامت تک کے لیے ہر فرد کے لیے اللہ نے قرآن میں اپنے کلام میں رہبری رکھی ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے ایک بسی کا ذکر فرمایا۔ اللہ جل شانہ نے دعوت کے اعتبار سے جتنے قصے اور جتنے واقعات دین کے لیے جنہوں نے کوشش کی، قربانیاں دی، اللہ جل شانہ نے اس کو ضرور جو قرآن میں ذکر فرمایا کہ اللہ کے دین کے لیے کیسی کوشش اور کیسا جان مال لگائے، اللہ کے دین کے لیے اپنا تعلق اللہ سے صحیح کرے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اور پاکیزہ طریقے ہماری زندگی میں آئے، اس کے لیے کیسی محنت کریں۔ تو ہر زمانے میں جو اللہ کی نافرمانیاں اور اللہ سے دوری جو عام تھی، لیکن اس میں اللہ جل شانہ نے اہل حق کو اللہ نے کھڑا جو ہے ان سے کام لیا۔ اللہ ہمیں بھی جو ہے ایسی جماعت میں شامل فرمائے جن کے ساتھ جو ہے طوبیٰ لہم، یعنی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جو بشارت فرمائی، خوشخبریاں فرمائی، اللہ جل شانہ بشارتوں میں شامل فرمائے، اور نافرمانوں میں اللہ جل شانہ اللہ سے جو دوری اختیار کرنے والے بندوں اور انسانوں میں ہمیں شامل نہ فرمائے۔ تو اللہ جل شانہ نے ہر زمانے کے افراد دعوت کا تذکرہ قرآن میں جو جس زمانے میں جن افراد نے کیا، اللہ نے اس کا ذکر فرمایا۔ یہ ایک بسی کا واقعہ اللہ جل شانہ قرآن میں سورہ اعراف میں ذکر فرماتے ہیں، آیت نمبر 56 ہے، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُوهُمْ أَوْ مُعَذِّبُوهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قالوا معاذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين۔ اللہ جل شانہ کا عظیم کلام ہے، ایک بسی کا اللہ نے ذکر فرمایا، آپ ان اپنے ہم سارے یہودیوں لوگوں سے بطور تنبیہ کے، آیت کا ترجمہ خلاصہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ یہودی جو آپ کے طرف میں، جو آپ کے مدینہ کے طرف میں، مدینہ کے اندر بھی، مکہ مدینہ منورہ میں جو یہود جو مقیم رہنے والے ہیں، ان سے اس بستی والوں کا تذکرہ کریں۔ اس بستی والوں کو جو کہ دریا کے شور کے قریب آباد تھے، اس وقت کا حال پوچھیں کہ جب وہ ہفتہ کے بارے میں حج شرعی سے نکل رہے تھے، یہودیوں کو اللہ نے حکم دیا تھا بنی اسرائیل کو کہ وہ ہفتے کے دن جو سنیچر کے دن کوئی کام میں مشغول نہ ہوں، پورے دن اللہ جل شانہ کی عبادت میں مشغول رہیں اور اللہ کی اطاعت کے ساتھ اپنے جو دن گزاریں، لیکن انہوں نے ہفتے کے دن کی قدر نہیں کی۔ تو اللہ نے ان کی آزمائش کی کہ کون ایمان میں جو ہے وہ اپنے ایمان میں پختہ ہے اور اپنے ایمان میں جو ہے جمے ہوئے ہیں اس استقامت کے ساتھ، کیونکہ اللہ جل شانہ تو زبردست جو ہے بذات الصدور یعلم خائنات الاعین وما تخفی الصدور، اللہ جل شانہ آنکھوں کی خیانت کو اور دل میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں اسے بھی جاننے والے ہیں۔ یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون، جو اللہ جل شانہ سب سے پہلے یہ بات فرما رہے تم خود چھپ کر کوئی عمل کرو اور اعلانیہ کوئی عمل کرو، مجمع میں کوئی عمل کرو۔ اللہ جل شانہ چھپے ہوئے عمل کو بھی جاننے والے اور اعلانیہ عمل کو بھی جاننے والے ہیں، ان باتوں کو، یہاں تک کہ تمہارے جو دلوں میں خیالات آتے ہیں اللہ جل شانہ اس کو بھی جاننے والے ہیں، اور جو عمل جو بھی اچھے برے اعمال کرو اللہ جل شانہ سب سے باخبر اللہ جل شانہ کی ذات ہے۔ تو وہ ہفتے کے دن ان کی آزمائش ہوئی، وہ سمندر کے کنارے ان کی بستی تھی، مچھیرے تھے، وہ ان کی جو ہے ذریعہ معاش جو اس کے ذریعے سے تھا، تو وہ جو ہفتے کے دن جو ہے وہ اللہ نے مچھلیاں خوب ظاہر ہوتی، اور اللہ نے اس دن منع کیا کہ کسی دوسرے کاموں میں لگنے سے۔ تو ان کی آزمائش یہ ہوئی کہ ہفتے کے دن بہت مچھلیاں آتی اور سطح سمندر کے اوپر نظر آتی، اور اللہ نے منع کیا، اس کی وجہ سے وہ مجبوراً یعنی اللہ کی دل جوئی کے ساتھ اور جو ہے بشاشت قلب کے ساتھ انہوں نے عمل نہیں کیا، بلکہ ان کے دلوں میں بات تھی کہ کیسے جو ہے یہ جو اللہ نے منع کیا اور اس ہفتے کے دن زیادہ مچھلیاں ہوتی ہیں اور زیادہ جو دنیا حاصل ہو سکتی ہے اور دنیا کا نفع مل سکتا ہے، تو انہوں نے تدبیر اختیار کی۔ پہلے اس کا ترجمہ بیان فرما دوں، جب کہ ان کے ہفتہ کے روز ان کے دریا کی مچھلیاں ظاہر ہو کر ان کے سامنے آتی تھی، اور جب ہفتہ کا دن نہ ہوتا تو ان کے سامنے نہ آتی، ہم ان کی اس طرح
شدید آزمائش کرتے تھے. اللہ جل شانہ فرمایا کہ ہم ان کی ضرور شدید زبردست آزمائش کی ان کی. یوم سبتہم شرعا و یوم لا یسبتون لا تأتیہم کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون. یعنی اور دنوں میں مچھلیاں نظر نہیں آتی ان کے لیے اور دشواریاں ان کو ہوتی یا ان کو سخت سزا اس سبب سے کہ وہ پہلے سے بے حکمی کیا کرتے تھے. تو انہوں نے جو کیا کیا انہوں نے کہ ہم ان کی اس طرح شدید آزمائش کرتے تھے اس سبب سے کہ وہ پہلے سے بے حکمی کیا کرتے تھے, پہلے سے نافرمان تھے. اور اس وقت کا حال پوچھیں کہ جب ان میں سے ایک جماعت نے یوں کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جو اللہ کے نافرمان ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ بالکل ہلاک کرنے والے ہیں یا ان کو سخت سزا دینے والے ہیں. انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے اور اپنے رب کے روبرو عذر کرنے کے لیے اور نیز اس لیے کہ شاید یہ ڈر جائیں, اس لیے کہ کل قیامت میں ہماری پکڑ نہ ہو کہ تم نے ان کو اللہ کی نافرمانی سے کیوں نہ روکا, تو اللہ کے سامنے جو حجت ہماری ہو جائے. اور دوسری بات یہ کہ یہ شاید اللہ سے ڈر جائیں, اپنی معصیت اور نافرمانی سے رک جائیں. تو یہ کیا کرتے ہفتے یعنی ایک دن پہلے جمعہ کو یا جمعہ کے بعد اتوار کو ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے جال ڈال دیتے سمندر میں, اور ہفتے کے دن کچھ نہیں کرتے, اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے. تو یہ ساری حرکتیں اللہ جل شانہ جاننے والے ہیں. تدبیریں کرنے لگے, چالاکیاں کرنے لگے, اور اتوار کے دن وہ اپنی جو جال میں مچھلیاں ہوتی ہیں ان کو پکڑ لیتے. تو وہ ظاہری طور پر تو وہ اللہ کی عبادت میں مشغول تھے, لیکن وہ عمل کے اعتبار سے اللہ جل شانہ تو جاننے والے دن کے حال کو. ایک دن پہلے جو تدبیر اور چالاکیاں کرتے تھے اللہ وہ جاننے والے, دوسرے دن وہ اس کو مچھلیاں پکڑ لے کر جال میں پھنس جاتی ہیں اس کو لے لیتے, اور جو دونوں کام کرتے عبادت میں مشغول رہتے اور دوسری طرف اللہ کی نافرمانی کرتے. اسی لیے فرمایا کہ تقویٰ اصل یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے رکنا. عبادت چاہے جتنی ہم انسان کر لے, جتنی اللہ کی اطاعت کر لے, تقوی کے بغیر, اللہ کے تعلق کے بغیر وہ اللہ کے مقبول نہیں بن سکتی. انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ جل شانہ صرف اور صرف تقوی والوں کی کارروائیوں کو اور تقوی والوں کے عمل کو قبول کرتے ہیں. انما یتقبل اللہ من المتقین. تو اللہ تو خوب جانے والے تھے. تو یہ چالاکیاں جب کرنے لگے تو ان کے وہ رشتہ داری تھے, کہیں بھائی تھا, کہیں والد تھے, کہیں باپ تھے, کہیں ماموں خالو تھے, سب رشتہ دار تھے. ان کو ڈراتے تھے اللہ سے ایسی چالاکیاں اللہ سے مت کرو, اور ایسی تدبیریں مت کرو جس سبب سے اللہ کا عذاب تم پر آ پڑے. تو وہ ان میں سے نیک لوگوں میں سے ان سے کہنے لگے کہ کیوں ان کو دعوت دے رہے ہو کہ اللہ کے غضب اور اللہ کے شدید ان پر اللہ کا عذاب آئے گا. تو ان کو ڈرانا بیکار ہے, لیکن وہ کہتے کہ کل قیامت میں اللہ کے سامنے مضر کر سکے اور یہ شاید اللہ سے ڈر جائیں, اپنی معصیت سے گناہ سے رک جائیں. سارا دن تو عبادت میں گزارتے ہیں, لیکن اس طرح دوسری طرف اللہ کی نافرمانی, اللہ کی ایسی تدبیریں کرتے ہیں. تو وہ وہ کہتے تھے سو جب وہ اس امر پہ جمے رہے, نافرمانی پہ جمے رہے, جو انہوں نے سمجھانے والوں نے سمجھایا تھا یعنی نہ مانا, تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو اس بری بات سے منع کیا کرتے تھے, جو دین کا کام کرنے والے اور اللہ کی معصیت سے روکنے والے تھے. اللہ نے انہی میں سے ان کو بچا لیا. اور ان لوگوں کو جو حکم مذکورہ میں زیادتی کرتے تھے, حد سے زیادہ جو اللہ کی نافرمانی میں اصرار کرنے والے تھے, اللہ نے کیا کیا ان کو سخت عذاب میں گرفتار کیا, پکڑا. اللہ کا کوڑا ان پر پڑا, اللہ کے غضب کا. وہ یہ کہ وہ بے حکمی اللہ کی نافرمانی میں مصر ہو گئے, یعنی جب وہ جس کام سے ان کو منع کیا گیا تھا اس میں حد سے نکل گئے, تو ہم نے ان کو برائے یعنی اپنے عذاب میں پکڑ لیا. اور اللہ نے فرمایا کہ تم سب کے سب بندر اور خنزیر بن جاؤ. قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. اللہ نے فرمایا تم سب کے سب, اللہ نے ان کے مسخ کا عذاب, ان کے چہرے بندروں جیسے ہو گئے, ان کے اعضاء اور خنزیر جیسے بن گئے. تو جب یہ دعوت دینے والے انہی لوگوں کو رشتہ داروں میں سے, تفسیر کے اندر یہ بات ان آیتوں کے اندر سورہ اعراف کی آیت اللہ, تو اس میں جب نیک لوگوں نے ان کو دعوت دی, اپنے رشتہ داروں کو سمجھا, نہیں سمجھے تو وہ بستی سے نکل کر بستی سے ایک طرف ہو گئے. وہ سارے نیکوکار جو اللہ کے مطیع فرما بردار بندے تھے, وہ اللہ کی خالص عبادت کرنے والے تھے, وہ چالاکیاں کرنے والے نہیں تھے. آج ہم مسلمانوں کے اندر اکثر طبقہ دین میں چالاکیاں کرنا,
مفتیان اکرام کے پاس جانا، ایسا فتویٰ پوچھنا کہ وہ ہمارے موافقت میں آ جائے، یعنی وہ سراسر نافرمانی اور معصیت ہے، اس کو ایسا جو مفتیان اکرام سے فتویٰ پوچھتے ہیں کہ وہ ایسی طرح اپنی چالاکیاں لگا کے وہ ہمارے حق میں فیصلہ ہو جائے، وہ ہماری چاہت کا دین بن جائے۔ اسی لیے مفتیان اکرام فرماتے، علماء اکرام، ایک زمانہ ایسا تھا کہ لوگ فتوے اور دین کی بات پوچھتے تھے تو وہ فوراً اس کی اطاعت کرتے، قرآن کی بات اور قرآن کے مسائل ان کے سامنے، حدیث مبارکہ جب سامنے آتی تو اس کی اطاعت کرتے تھے، چاہے طبیعت پر کتنی بھی ناگواری گزرے، کتنا بھی بوجھ پڑے، ان کو نجات نظر آتی تھی کہ دنیاوی نقصان اور دنیاوی جو ہے ہلاکت نظر آ رہی ہے، لیکن جو علماء سے ہم نے فتویٰ پوچھا ہے مفتیان اکرام سے، اس میں خیر ہے اللہ کے دین میں، تو اس کو چھوڑنا ان کے لیے آسان تھا۔ تو یہ زمانہ خیر کا زمانہ تھا، پوچھتے تھے مفتیان اکرام سے، علماء اکرام سے مسائل، اور اس کی رہبری میں زندگی گزارتے تھے، اور قرآن حدیث سامنے آنے کے بعد اس عمل کو ترک کر دیتے، چھوڑ دیتے۔ پھر فرمایا دوسرا زمانہ آیا، اس کے بعد جو کوئی مسائل پوچھنے آتے مسلمان علماء اکرام سے، ایمان والے، تو جو ہے مانتے تھے لیکن حجت کرتے تھے کہ یہ کہاں لکھی اور کیسے یہ مسائل، اور کہاں سے یہ مسائل کو اغضا کیا، کیسے نکالا، تو حجت کر کے مان لیتے تھے، تھوڑی حجت کر کے۔ یہ دوسرا زمانہ۔ اب تیسرا زمانہ ایسا آیا ہے کہ کوئی مسائل پوچھے مفتیان اکرام سے، علماء اکرام سے، تو اس میں سننے کے باوجود اللہ کی اطاعت کے لیے تیار نہیں۔ اللہ جل شانہ امت کی حفاظت فرمائے۔ ایسے بھی مسلمان ملیں گے کہ دو بہنوں کو اپنی نکاح میں رکھا ہے، سب کچھ جاننے کے باوجود اپنی بڑی بڑی معصیت میں، بڑے گناہ میں جو امت جو اپنی زندگی اور اللہ کی معصیت میں لگی ہوئی ہے۔ تو ہماری ذمہ داری اللہ کے دین کے لوگوں کو کہنا۔ تو اللہ جل شانہ نے ایک بستی کا ذکر فرمایا قرآن کی آیتوں میں کہ اللہ جل شانہ نے ہمیشہ یہ ضابطہ ہے، حق والوں کو اللہ تعالیٰ عزت اور سربلندی دنیا اور آخرت میں عطا فرماتے ہیں، ان کی تائید اور نصرت فرماتے ہیں، اور نافرمانوں کو اللہ کا عذاب اور اللہ کی پکڑ، فرعون، حامان، شداد، پورے واقعات قرآن میں، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کرتے ہیں۔ تو نیک کاروں کے ساتھ اللہ کی نصرت اور تائید ہمیشہ شامل حال رہی، اور جب حجت دعوت دینے والے اللہ کے دین کی دعوت کا حق پورا کر دیتے ہیں، جب پوری جو کوشش اور صحیح کر کے تھک جاتے ہیں، اس کے بعد اللہ جل شانہ جو نیک کاروں کے ساتھ ان کی نصرت ہوتی ہے، اور نافرمانوں کے اللہ پکڑ و گرفت فرماتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ صحیح طور پر صحیح بات پہنچانا، اسی لیے حکمت کو سیکھنا، علماء سے پوچھنا۔ تو یہ جو اللہ جل شانہ نے جس طرح ان افراد کو اللہ نے بچایا، بنی اسرائیل کے جو سمندر کے قریب آباد تھے، ان کا تذکرہ اپنے کلام میں اللہ نے فرمایا، تو اللہ نے نیک کاروں کے اللہ نے مدد فرمائی، اور جو ہے نافرمانوں کو جو خنزیر کا اور جو بندر کا اللہ جل شانہ نے ان پر عذاب، مسخ کا عذاب جو نازل فرمایا۔ اس کی تفسیر میں ایک بات یہ بھی، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا یہ بندروں کی نسل جو ہے یہ انسانوں کی وجہ سے یہ ان کی بنیاد ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسخ کا عذاب جس قوم پر نازل ہوتا ہے، یا کسی بھی قسم کا عذاب جس قوم پر اللہ جل شانہ نازل فرماتے ہیں ان کے گناہ اور معصیت کی وجہ سے اور گناہ پر اصرار کرنے کی وجہ سے، تو وہ جو قوم 3 دن سے زیادہ جو ہے زندہ نہیں رہتی، 3 دن کے بعد وہ سب ہلاک اور برباد ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمائی وہ اللہ کی مخلوق بندر جو ہے خنزیر، وہ تو اللہ کی تخلیق ہے، وہ اللہ نے ان کو بنایا، اور اس قسم کے جو مسخ کے عذاب جس قوم پر آئے وہ 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہتی، وہ ہلاک اور برباد ہو جاتی ہے۔ تو دنیا میں بھی اللہ نے ہلاکت ان کے لیے اتاری، اور آخرت میں تو ہمیشہ کا عذاب ہے۔ تو اللہ کے دین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن میں ہماری ذمہ داریوں کا احساس اللہ نے بیدار فرمایا۔ پہلے تو اپنی ذات سے دین پہ چلنا، پورے دین کو اپنی زندگی میں داخل کرنا، چاہے وہ اعمال حج عمرے کا اعمال ہو، یا دینی اعتبار سے کسی بھی خیر کی جو اللہ میں توفیق عطا فرمائے، اس کے لیے جوہد اور مجاہدے بغیر اللہ جل شانہ خیر کی توفیق نہیں دیتے۔ اسی لیے اللہ جل شانہ حدیث قدسی میں فرماتے اِنَّ ظَنِّ عَبْدِي بِي، کہ میں اپنے بندے اور بندی کے گمان کے ساتھ فیصلہ کرتا ہوں۔ آج اکثر طبقہ اللہ سے بدظن ہے، دین سے بدظن ہے، ارتداد ذہنوں کے اندر بھرا ہوا ہے، 1% بھی یقین نہیں اللہ اس کے رسول کے وعدوں پر۔ امت کا بڑا طبقہ اللہ کے احکامات سے دور، سب سے بڑا فریضہ ایمان کے بعد نماز ہے، 90% بڑا طبقہ جو ہے نماز سے ہی دور ہے۔ تو کیا امید کی جا سکتی ہے ایک مسلمان سے؟ اس کی معاشرت، اس کا لین دین، اس کی جو ملازمت، اس کی تجارت میں کیا دین سے اس میں جو خیر آ سکتی ہے؟ اللہ امت کو شعور عطا فرمائے۔ تو ہماری ذمہ داری سب سے پہلے اپنی ذات میں دین کو لانا، پورا دین لانے کی کوشش کرنا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بار بار قرآن میں فرمایا، بشارت دینے والے، اللہ کی طرف بلانے والے، اللہ کی رحمت کی طرف،
اور اللہ کے عذاب سے اور اللہ کے جو ہے نذیر سے ڈرانے والے، بشیر و نذیرہ. تو ہم جو دونوں اللہ کے وعدوں اور وعیدوں کا یقین ہمارے قلب میں آئے، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. تو ہمارے اندر جب صفات، ہمارے اندر چراغ میں روشنی ہوگی، ہمارے اندر ایمان کا، ہمارے قلب میں نور ہوگا، ہمارے اعمال میں نور ہوگا، تو ہمارے جب جس تلاوت سے جن اعمال سے ہمارا دل اس سے اثر اور تاثر نہ لے تو دوسروں پر کیا اثر پڑے گا ہماری باتوں کا، ہمارے عمل کا. سب سے پہلے اپنے ایمان اور اعمال میں جرا نور پیدا کرنا. تو اس کے ذریعے سے اللہ جل شانہ، چاہے وہ عمرے کا عمل ہو، چاہے حج کا عمل ہو، یا روزے کا عمل ہو، عبادت کے لائن کے جتنے اعمال ہیں، قرآن کی تلاوت کا نور اللہ قلب میں جو ظاہر فرمائیں گے، سب سے پہلے ہم اس کو سیکھنے والے بنے، اس کے لیے جان مال کی قربانی دینے والے بنے. تو یہ حج عمرہ جو ہے اللہ کے دین کا راستہ، یہ بڑا عمل ہے. اللہ جل شانہ اس کے ذریعے سے ہمارے ذہن میں، قلب میں اسلام کا نور، قرآن کا نور، اللہ کے ذکر کا نور، اعمال کا نور اللہ ظاہر فرمائیں گے. ظاہر ہوگا ہمارے اندر، ہمارا دل اس سے متاثر ہوگا، تاثر رہے گا، تو اللہ جل شانہ ہمارے ذریعے سے اللہ دوسروں میں خیر اللہ تعالیٰ ظاہر فرمائیں گے. اللہ ہمیں ذریعہ بنائیں گے اللہ کے دین کے پھیلنے کا اور اللہ کے دین کی اشاعت کا، قرآن کی اشاعت کا. تو سب سے پہلے اپنی ذات میں دل لانا. اور اللہ جل شانہ جو نافرمان ہیں ان کی مضرتوں سے اللہ حفاظت کا اللہ نے وعدہ فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. اللہ نے ضمانت دی کہ دوسروں کی نافرمانی جو تمہیں مضرت اور جو نقصان نہیں دے گی، سب سے پہلے تم اپنے آپ کو بناؤ، پھر ان کو دعوت دینا، ان کو اللہ کی رحمت کی طرف بلانا. اور دوسری بات جو ہے اپنے گھرانے سے لے کے پوری انسانیت کی فکر کرنا. رحمت دو عالم ساسم کو اللہ نے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، سارے جہان کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا. تو ہم جو رحمت والے طریقے ہماری زندگی سے یہ پاکیزہ دین نکل گئے عام طور پر مسلمانوں کے اندر، تو یہ سارے آپس میں مضرتیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں، حالات پر حالات. آج جو اعمال تو بہت دور کی بات ہے، ایمان پر باقی رہنا مشکل ہے. دنیاوی تو فتنے بے شمار ہیں، ہر زمانے میں رہیں گے. دین کے اعتبار سے اتنے فتنے ہیں کہ اس سے بچنا مشکل ہے. اللہ جس کی حفاظت فرما لے. نبوت کا دعویٰ کرنے والے، مہدیت کا دعویٰ کرنے والے امت میں پیدا ہو رہے ہیں. ہر زمانے میں شیاطین بھی رہیں گے، ہر زمانے میں دعوے دار بھی رہیں گے. ایسے رذیل انسان، ایسے جو کذاب ہر زمانے میں رہیں گے، جھوٹے رہیں گے. اسی لیے رحمت دو عالم صاحب نے فرمایا کہ میرے آخر زمانے میں دین کی بات کرنے والے ایسی باتیں کریں گے جیسے نبیوں نے باتیں کی، جیسے نبیوں نے دعوت دی، لیکن ان کے دل جو ہے وہ وحشی بھیڑیوں کی طرح ہوں گے. اللہ کی عظمت اور اللہ کا تعلق ذرہ برابر بھی ان کے قلب میں نہیں ہوگا، اور باتیں انبیاء علیہ السلام جیسی کریں گے. تو یہ فتنوں کا دور ہے. اعمال تو بہت دور کی بات، ایمان کا بچانا مشکل ہے. تو ہم جو اپنے آپ کو حق کی محنت میں لگائیں گے تو انشاءاللہ باطن سے بچنا آسان ہوگا. اللہ جو ہمارے عقیدے کی، ہمارے اعمال کی اللہ جل شانہ کا وعدہ ہمیں اصلاح فرمائیں گے اور حفاظت فرمائیں گے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اللہ کا وعدہ ہے، زبردست کامیابی دیں گے. یا ایھا الذین آمنوا وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. سب سے پہلے بات اللہ نے یہ فرمائی کہ جو صداقت کی بات، یعنی علماء نے فرمایا کلمہ لا الہ الا اللہ پر جمے، اپنے آپ کو استقامت سے جمائے، اللہ سے ڈرے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اللہ سے ڈرنے والا، اس کے اندر ایمان کا نور آئے گا. اللہ تعالیٰ پھر کیا فرمائیں گے؟ یصلح لکم اعمالکم. اللہ جل شانہ اس کے اعمال کی اصلاح فرما دیں گے، اس کی حفاظت فرمائیں گے. اللہ کا غیبی نظام اس کے جو حمایت میں ہوگا. اور اللہ جل شانہ تمہارے گناہوں کو یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما کر، اور اللہ بڑے معاف کرنے والے ہیں. تو اللہ جل شانہ قرآن عظیم عطا فرمائے اسے جڑنے کی، اور امت کو جو ہے قرآن کو سمجھنے کی اور قرآن سے جڑنے کی، حدیث مبارکہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو جو مطالعہ کرنے کی اور پاکیزہ زندگی، نورانی زندگی سیکھنے کی اور اتباع کی ہمیں اور پوری امت کو توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے ذمہ داری اپنے آپ کو جمانا استقامت کے ساتھ. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. سب سے پہلے اپنے آپ کو جمانا. اللہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، ہمارے حج عمرے کو اللہ قبول فرمائے، اور آئندہ بھی اللہ جل شانہ بار بار
اپنے گھر کی حاضری. سارے مسلمانوں کو کوئی ایک مسلمان ایسا نہیں ملے گا جس کے دل میں یہ تمنا نہ ہو کہ اللہ کے گھر کی زیارت اور اللہ کے گھر کے حج کی عمرے کی ہمیں اللہ جل شانہ سعادت عطا فرما دے. ہر مسلمان کی دلی تمنا ہے. اللہ تعالیٰ ساری تمناؤں کو ہر ایمان والوں کو اپنے گھر کی حاضری کی توفیق عطا فرما کر ہدایت کے نور سے اللہ جل شانہ ہر ایمان والوں کو عطا فرمائے اور ہم سب کو بار بار حاضری کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ جل شانہ ہمیں جو ہے قرآن کی اور حدیث مبارکہ کی اور دین کی کتابوں کی علم کی حاصل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ جل شانہ ہم سب کو جو ہے صرف سننے اور کہنے سننے پر اکتفا نہ فرمائے، بلکہ جو بات ہم سن رہے ہیں، جتنی علماء کرام سے اہل حق سے ہم جو بات سن رہے ہیں، بیانات سن رہے ہیں اور جو کتابوں کا مطالعہ کر رہے ہیں، معتبر کتابوں کا، اس نیت سے کرے کہ ہماری زندگی اس کا نور علم کا ہمارے قلب میں ظاہر ہو اور ہماری زندگی بعمل بنے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو اللہ کے دین کے لیے دوڑنے کی اور اللہ کی طرف جو ہے سبقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی لیے اللہ نے فرمایا ففروا الی اللہ. علماء فرماتے ہیں کہ اعمال کے ذریعے سے اللہ کی طرف سبقت کرنا، دوڑنا. آج دنیا کی دوڑ لگی ہے، ہر آدمی بھاگ رہا ہے، ہر عورت، ہر مرد، غیر ایمان والے بھاگ رہے، ایمان والے بھاگ رہے. اللہ جل شانہ میں سبقت کرنے کی، ایمان اور اعمال کے اعتبار سے اپنے نیک برگزیدہ بندوں کی دوڑ میں اور ان کی صف میں اور ان کی جماعت میں دوڑنے کی اور ان کی اتباع اور ان کے پیچھے چلنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.